کیا شان ہے اسلام کی کہ یہ سارے احکام اس وقت بیان کیے جا رہے ہیں جس کے صدیوں بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ نہایا بھی جاتا ہے، ہاتھ منہ بھی دھویا جاتا ہے۔ مغرب والے بڑا تعجب کرتے ہیں کہ جب وہ تاریخیں لکھتے ہیں اسلام کے بڑے شہروں کی، اتنی مساجد ہیں، اتنے مدارس ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اتنے حمام ہیں، اور ہر مسجد کے ساتھ وضو کا اہتمام اور نہانے کا اہتمام تو ہے ہی۔ ایک تو آپ لفظ وضو کا بتائیے کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے، اور پھر قرآن اور سنت میں اس کی جو اہمیت ہے اور اس کے کچھ فقہی احکام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جو صبح نور کے منتظمین نے اختیار کیا ہے، یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا ہر مسلمان کو دن میں بار بار واسطہ پڑتا ہے، اور اگرچہ ایک مومن نتائج اور ثمرات کی پرواہ کیے بغیر اپنے محبوب حقیقی کا، خالق حقیقی کا حکم سمجھتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نے ترغیب اور ترہیب دونوں تصور عطا کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی معلوم رہے کہ جو حکم دیے گئے ہیں وہ عبث نہیں ہیں، بلکہ ان احکامات کے اندر نہ صرف فوائد اس دنیا کے ہیں بلکہ آخرت کے بھی ہیں، اور ان کو جامع الفوائد بنا دیا گیا۔ وضو کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں چونکہ جو لکھا جاتا ہے اکثر وہ اعراب کے بغیر ہوتا ہے، تو بعض دفعہ پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو اس کا تلفظ جو ہے وہ تینوں طرح ہے۔ اچھا، وضو بھی، واؤ کے اوپر زبر اور واؤ پر پیش وضو بھی، اور واؤ کے نیچے زیر وضو بھی، لیکن ان کے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ کمال ہے، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ وضو وہ ہے جو عام طور پر ہم کرتے ہیں، اچھا، اعضاء دھوتے ہیں، جو فرض ہیں، جو سنن ہیں وہ ادا کرتے ہیں ہر نماز کے لیے، اس کو واؤ کے اوپر پیش کے ساتھ وضو بولا جاتا ہے۔ اور وضو واؤ کے نیچے زیر ہو تو اگر کوئی برتن لے کر اس میں سے پانی لے رہے ہیں تو اس برتن کو یا اس وضو کرانے والے آلے کو وضو کہا جاتا ہے۔ ہاں، واہ واہ واہ۔ اور پھر جب وضو کر لیا، کچھ پانی بچ گیا، اب اس بچے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کو وضو کہا جاتا ہے، واؤ کے اوپر۔ لیکن بہرحال ہمارے احباب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں تو اصل تلفظ تو وضو بھی ہے، لیکن وضو بھی اگر کہہ دیا جائے تو کوئی ایسا درست معاملہ سنگین نہیں بنتا، لہٰذا درست ادائیگی جو ہے وہ اصل حق ہے، اسی کو ہی یہ تو آپ نوازش اور شفقت فرما رہے ہیں۔ ہم جو ساری زندگی زبان اور ادب پڑھتے ہیں، ہمارے لیے تو مسئلہ بنے گا۔ ظاہر ہے جی، جو اہل علم ہیں ان کے لیے ہماری فقہ میں تو واو پر پیش ہی آئے گی اور پیش پڑھی ہی جائے گی۔ جی ہاں، پیش پڑ جائے گی۔ تو جہاں تک یہ اس کے تقاضوں کی بات ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اور ایک مومن مسلمان کی ایک سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی موت کو اللہ شہادت کی موت بنا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور شہادت کی موت کے لیے آپ کو بارڈرز پر جانا پڑتا ہے، آرمیڈ فورسز جوائن کرنا پڑتی ہیں، لیکن وہاں اگر ایسا معاملہ نہیں ہوا یا کوئی بندہ ایسے معاملات میں مصروف ہے کہ وہ ان فورسز کو جوائن نہیں کر سکتا اور پھر بھی شہادت کی موت چاہتا ہے، تو اس کا سب سے آسان رستہ نبی کریم علیہ السلام نے خود عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، بڑے پیار سے وضو کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس لیے بڑی محبت سے یا بنی، آیا میرے پیارے بیٹے، ان استطاعت ان تکون ابدا علی وضوء، اگر تو طاقت رکھے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی تو پھر تو باوضو رہا کر، اس لیے کہ جب ملک الموت بندے کی روح قبض کرنے آئے اور وہ شخص باوضو حالت میں ہو، وہ اس کی روح قبض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو شہادت کی موت قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ شہید کی موت اختیار کرنے کا سب سے شارٹ کٹ ہے کہ باوضو رہنا شروع کر دیں، پتہ نہیں ہے کب بھی موت آ جائے، تو جب بھی آپ باوضو ہوں گے، اپنی موت کا وقت آئے گا تو اس وقت اس موت کو اللہ شہادت والی لیکن برکاتی صاحب، شارٹ کٹ آپ بتا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو نا کہ میرے جیسے شارٹ کٹ پر ہی چلتے رہیں اور اصل اس شہادت کی طرف جی، اس کے لیے تو پھر وہ طریقہ کار اسلام کا عطا کردہ اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کی اپنی اہمیت۔ جی، اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو حالت میں سوئے، وہ وضو کر کے باوضو حالت میں سوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو ذکر کرنے کے ساتھ وہ جب بھی
سو جائے گا، سو کے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت کی جو بھی دعا کرے گا وہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان جو معمول سبحان بنا لے اللہ، اس سبحان کو اللہ۔ مستجاب واہ واہ۔ الدعوات ہونے کا بھی یہ نسخہ وضو کی صورت کیا میں بات۔ عطا کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے سرکار نے پوچھا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی کھڑاؤں کی آواز کو اپنے آگے آگے سنا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور میرا یہی ایک معاملہ ہے کہ میں جب بھی بے وضو ہوں، حدث لاحق ہو، تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد تحیت المسجد کے نفل ادا کرنا بھی، تحیت الوضو کے نفل بھی ادا کرنا معمول بناتا ہوں۔ صحیح۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت کے قریب تر کرتا ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات دیکھنی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو واضح فرما دیا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، شارٹ کٹ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو وضو کی ایک خوبصورت نہ صرف وضاحت عطا کر دی، بلکہ آپ نے جس ماحول کی بات کی کہ ریگستان میں پانی کا تصور نہیں تھا، تو اتنا پانی استعمال کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے چہرے پہ ڈالتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے، اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے اور پاؤں کو دھوتا ہے، جہاں جہاں پانی لگتا ہے اس کے سارے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب وہ اپنا وضو کامل کر کے اٹھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور تحیت الوضو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے جس طرح اپنی ماں کے شکم سے جنم لیتے ہوئے وہ گناہوں سے پاک۔ سبحان اللہ۔ یہ وضو کے وہ اثرات اور فوائد ہیں جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہیں۔ واہ واہ۔